جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے الخدمت کا کہ ایک نیا جو ہے وہ ٹرینڈ شروع کیا ہے آن لائن قربانی کا، اور الخدمت نے پہلی بار آپ کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ آپ شام کے مسلمانوں کے لیے، ترکی میں جو مہاجر کیمپ ہیں ان کے لیے، اور کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے یہاں بیٹھ کر قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کو قربانی کا گوشت بھی پہنچتا ہے، اور کرنا یہ ہے کہ آن لائن آپ یہ سہولت جو ہے وہ استعمال کریں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مستحقین تک قربانی کا گوشت بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے نیٹ ورکنگ ہوگی، اور اس بات کا کیا جو ہے وہ ثبوت ہوگا کہ آپ کا جو قربانی کا گوشت ہے مستحق افراد تک پہنچ گیا ہے، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا الخدمت پاکستان کے سربراہ عبدالشکور صاحب نے، ان سے ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم شکور صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکور صاحب، یہ بتائیے گا کہ میرا خیال ہے پہلی بار یہ آپ نے آن لائن قربانی اور اس کے حوالے سے جو سارا سسٹم بکروں کا، اور پہلے بڑے جانور میں تو حصے ڈالے جاتے رہے ہیں، کیا میکنزم بنایا ہے ابھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، شام کے جو مہاجر کیمپ ہیں ان کے لیے کیا انتظام ہے، کیا تقسیم کار کا نظام ہوگا؟ پہلے تو میں اپنے سارے سامعین سے عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ یہ خوبصورت موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے مسلمانوں میں محبتیں بانٹنے کا، اور ایسے محروم لوگ تک جو گوشت سارا سال نہیں کھا سکتے ان تک پہنچنے کا ایک بڑا نادر موقع ہے۔ تو میں اس دن پہ آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے جو سوال آپ نے کیا اس سے متعلق یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں کی ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی سطح پہ جو مسلمان برادریاں ہیں جہاں وہ بہت مشکل میں ہیں، جیسے فلسطین ہے، غزہ خاص طور پر، شام کا علاقہ ہے جو ترکی سے ملتا ہے، اور اسی طرح روہنگیا جو بنگلہ دیش کے اندر لوگ موجود ہیں۔ تو ہم ان کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، اور یہ قربانیاں ہم اپنے پارٹنرز کے ذریعے سے کرتے ہیں جو زیادہ تر ترکی ہیں، کچھ عرب بھی ہیں، کچھ ڈاکٹر ورلڈ وائڈ والے بھی ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سال جب یہ قربانی ہو تو اس کی اطلاع براہ راست قربانی کے گوشت کے تقسیم کی ہمیں ملے، اور ہم اپنے ڈونر تک اس کو پہنچائیں۔ پاکستان کے اندر جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنا اس سال سافٹ ویئر بنایا ہے۔ اگرچہ یہ کام تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ الحمدللہ اس کی رپورٹنگ کے آغاز سے لے کے جب کوئی آدمی بک کرتا ہے تو فوراً ہم اسے اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی بک ہو گئی ہے۔ پھر ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی قربانی اس سال چارسدہ میں ہوگی یا کوئٹہ میں ہوگی، اور فلاں مقام پہ اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ پھر جب یہ قربانی خرید لی جاتی ہے تو اس قربانی کی تصویر جو ہے وہ ہم اپنے ڈونر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر جب یہ قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کی جو تقسیم کا عمل ہے وہ جن لوگوں تک اسے پہنچاتے ہیں اس کی تصاویر بھی ہم ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو ڈونر ہیں۔ اچھا، جو ڈونر بین الاقوامی بیس پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ میں یا برطانیہ میں یا باقی مقامات پر، ان کے ہاں چونکہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں پاکستان میں پہلے دن اور اول وقت میں ہو جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی رپورٹنگ کا کام ہو جائے۔ تو الحمدللہ صاف شفاف صورتحال میں ہم قربانیوں کو کرتے ہیں۔ جن شہروں میں سلاٹر ہاؤسز موجود ہیں وہاں تو ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ اسی کو اختیار کریں، اور ان قربانیوں کے گوشت کو چل کر کے پیسز بنا کے اچھے ڈبوں میں بند کر کے مستحقین کے گھروں تک پہنچائیں۔ لیکن یہ جو غزہ کی جیسے ہم نے بات کی کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر کھنڈر بنا دیا گیا، لوگ بے گھر ہیں، تو آپ کے جو پارٹنرز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ترکی کی ہلال احمر کے تھرو پہلے بھی آپ نے امدادی سامان پہنچایا تھا، طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کے بکرا کو لینا چاہتے ہیں تو کیا وہ آپ کے پارٹنرز وہاں پہ اس کا انتظام کریں گے، اس کی تصویریں بھیجیں گے، اور اس کا ریٹ کیا مقرر کیا گیا ہے، نرخ کیا ہے، یہ بھی بتا دیجئے، اور کس طریقے سے بکنگ ہو سکتی ہے؟ بہت آسان ہے یہ تو، کیونکہ یہ عید سے پہلے طے ہو جاتا ہے کہ وہاں قربانی کا عام طور پر جانور کس قیمت پہ ملے گا، اور اس کی اوسط قیمت کے ساتھ ہم
یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں قربانیاں پہلے سے خرید لی جائیں، جی ٹھیک ہے، اور وہ قربانیاں ہمارے پارٹنر جیسے پاکستان میں ہم خرید لیتے ہیں ایسے ہی وہاں بھی خرید لیتے ہیں۔ تو ہم ان کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ اس سال اتنے گائے کے حصے اور اتنے چھوٹے جانور جو ہیں بکرا یا دمبا جو ہے وہ اس کو آپ قربان کریں گے، اور یہ سارا وائر پہ اطلاع دینے والی بات ہے۔ وہاں موجود ہوتی ہیں چیزیں اور وہ قربان کر کے جب اسے تقسیم کرتے ہیں تو اس کی تصویریں بھیجتے ہیں اور ہم اپنے ڈونر کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں غزہ کے اندر اور خاص طور پہ ویسٹ بینک کے اندر اور یہ جو شام کے جو شام میں تو اب صرف حلب رہ گیا نا، جہاں باقی جگہ تو بالکل مختلف ہو گئی، اس میں تو اتنا کام، یہ اس میں آپ کے پارٹنر وہاں پر موجود ہوتے ہیں یا ٹرکی سے یا کسی اور طریقے سے وہ قربانیاں خریدی ہوتی ہیں؟ یہ پارٹنر وہاں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے، اور اس کی خریداری بھی وہیں ہوتی ہے، مثلا غزہ کے اندر ہی اس کی خریداری ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک اسی ہے، طرح اور ذبح شام بھی کی وہیں خریداری ہوگا، بھی وہیں تقسیم بھی غزہ ہوگی، میں ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح روہنگیا کا جو ہے وہ بھی بنگلہ دیش کے اندر ہی خریداری ہوگی، اور وہ عام طور پہ خریداری کر کے رکھ لیتے ہیں، پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے تک قربانیاں ہم جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں یہ گے۔ بتائیے گا کہ روہنگیا میں بنگلہ دیش والے جو ہے وہ اس برمیز بارڈر پہ ہیں یا کسی اور جگہ پہ، تاکہ یہ بھی، کیونکہ ہم روہنگیا کو کافی عرصے سے بھول چکے ہوئے ہیں، یہ کیا سلٹ میں یا اس طرف ہیں کاکسس بازار میں یا بارڈر پہ چلے گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ زیادہ تر کاکس بازار میں ہیں، البتہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال آگ لگی تھی وہاں کیمپوں میں، لگی تھی، تو ان میں سے کوئی 1,00,000-1,50,000 لوگ، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے کاکس بازار کے ساتھ، وہاں ان کو منتقل کیا گیا، لیکن باقی 7-8 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اسی طرح پرانے کیمپوں میں کاکس بازار کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں یہ ساری قربانی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ عبدالشکور صاحب، آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا کس طریقے سے آن لائن قربانی کا یہ میکانزم ہے اور گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ کو ایڈوانس عید مبارک، کل عید ہے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔